نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ببرکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جو احباب میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ سب سے پہلے تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں قربانی کے جانور ذبح کرنے کا طریقہ اور آداب کیا ہیں وہ بیان کرنا چاہوں گا۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، قربانی کے جانور ذبح کرنے کا طریقہ اور آداب کے بارے میں حضرت ابن جریج رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا عطا رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا ہے کہ نہر کرنے کی جگہ سینے کے اوپر کے حصے ہی میں ہو سکتا ہے اور ذبح کرنے کی جگہ حلق ہے۔ اللہ رب العزت نے گائے کو ذبح کرنے کا ذکر سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا عطا رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید ارشاد فرمایا کہ ذبح کرنا گردن کی رگوں کو کاٹنا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حرام مغز کاٹنے سے منع فرمایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ صرف گردن کی ہڈی تک رگوں کو کاٹا جائے اور چھوڑ دیا جائے تاکہ جانور ٹھنڈا ہو جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ذبح حلق میں بھی کیا جا سکتا ہے اور سینے کے اوپر کے حصے میں بھی۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر چھری تیز ہونے کی وجہ سے گردن کٹ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ وضاحت یہ ہے کہ ذبح کرنا، ذبح اللہ کے حلال کردہ جانور کا حلق اور رگیں کاٹنا ذبح کہلاتا ہے۔ نہر سینے کے بلائی حصے لبہ میں چھرا نیزہ گھونپنے کو کہتے ہیں۔ لبہ وہ گہری جگہ ہے جو گردن کی جڑ اور سینے کے درمیان ہوتا ہے۔ اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے اور دوسرے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ قربانی عیدگاہ میں ذبح کرنا، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قربانی عیدگاہ ہی میں ذبح کیا کرتے تھے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ جانور ذبح کرنے کا اوزار، اس بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرمان ہے؟ یاد رکھیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو۔ ذبح کرنے والے کو چاہیے کہ اپنی چھری تیز کر لے اور اپنے جانور کو راحت پہنچائے۔ چھری اگر نہ ملے تو تیز دھاری پتھر، لکڑی کی تیز چھلکے یا لاٹھی کے تیز پھٹے سے ذبح کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیز دھار والی کوئی بھی چیز جو جانور کا خون بہا دے، اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اسے کھاؤ، لیکن دانت یا ناخن ذبح کرنے کے لیے استعمال نہ کیے گئے ہوں۔ ذبح کرتے وقت جانور کی گردن پر پاؤں رکھنا، اس بارے میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
دمبا ذبح کرتے وقت اپنا پاؤں جانور کی گردن پر رکھتے تاکہ ذبح کرتے وقت وہ ہل نہ سکے۔ ذبح کرتے وقت جانور کا رخ قبلے کی طرف کرنا۔ یاد رکھیں، ذبح کرتے وقت قربانی کے جانور کا رخ قبلے کی طرف کرنا چاہیے۔ ذبح کرتے وقت تکبیر پڑھنا اور دعا کرنا۔ یاد رکھیں، قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اور تکبیر اور مسنون دعا پڑھنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق اپنے جانور کی قربانی رب تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔